خدا نے فرعون کا دل کیوں سخت کیا؟ حصہ دوم 10 آفتیں فرعون کا سخت دل اور خدا کی حاکمیت۔ یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا خدا نے موسیٰ کو مصر بھیجا۔ فرعون نے خدا کے حکم کو رد کیا اور خدا پہلے ہی جانتا تھا کہ فرعون اپنے غرور اور ضد کی وجہ سے آسانی سے نہیں مانے گا۔ آج ہم دیکھیں گے مصر کی 10 آفتوں کے دوران فرعون کے دل کے ساتھ کیا ہوا، اور بائبل کیوں کبھی کہتی ہے کہ فرعون نے اپنا دل سخت کیا اور کبھی کہتی خدا نے فرعون کا دل سخت کیا۔ مصر پر 10 آفتیں۔ خدا نے موسیٰ اور ہارون کے ذریعے سے مصر پر ایک کے بعد ایک 10 آفتیں بھیجی۔ ان آفتوں کا مقصد صرف سزا دینا نہیں تھا، بلکہ یہ ظاہر کرنا تھا کہ خداوند ہی حقیقی خدا ہے اور مصر کے تمام جھوٹے دیوتا اس کے سامنے بے بس ہیں۔ پہلی آفت، پانی خون بن گیا۔ حوالہ ہے جی خروج کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی 14 سے 25 آیت۔ دریائے نیل کا پانی خون بن گیا، مچھلیاں مر گئیں اور پانی پینے کے قابل نہ رہا۔ لیکن بائبل کہتی ہے فرعون کا دل سخت رہا۔ خروج کی کتاب 7واں باب اس کی 22 آیت۔ اس نے خدا کے واضح معجزات اور کے باوجود اپنی ضد نہ چھوڑی۔ دوسری آفت، مینڈک، فراگ۔ حوالہ ہے جی خروج کی کتاب اس کا 8واں باب اس کی 1 سے 15 آیت۔ مینڈک پورے مصر میں پھیل گئے۔ فرعون نے موسیٰ سے دعا کی درخواست کی اور وعدہ کیا وہ بنی اسرائیل کو جانے دے گا، لیکن جیسے ہی آفت ختم ہوئی بائبل کہتی فرعون نے اپنا دل سخت کر لیا۔ خروج کی کتاب 8واں باب اس کی 15ویں آیت۔ اس نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ تیسری آفت، جوئیں۔ حوالہ ہے جی خروج کی کتاب اس کا 8واں باب اس کی 16 سے 19 آیت۔ جادوگر بھی یہ معجزہ نہ کر سکے اور انہوں نے کہا یہ خدا کی انگلی ہے، لیکن فرعون نے پھر بھی انکار کیا۔ چوتھی آفت، مکھیاں۔ حوالہ ہے جی خروج کی کتاب اس کا 8واں باب اس کی 20 سے 32 آیت۔ فرعون نے سمجھوتا کرنے کی کوشش کی، لیکن خدا مکمل فرما برداری چاہتا تھا، عادی اطاعت نہیں چاہتا تھا۔ آفت ختم ہونے کے بعد پھر ایک آفت آ جاتی تھی، اور پھر لکھا ہے فرعون نے اپنا دل سخت کیا۔ خروج کی کتاب اس کا 8واں باب اس کی 32 آیت۔ 5ویں سے 9ویں آفت، مویشیوں کی بیماری، پھوڑے، اولے، ٹڈیاں اور گھنا اندھیرا۔ ہر آفت کے ساتھ خدا اپنی قدرت ظاہر کرتا رہا، مگر فرعون مسلسل اپنی ضد پر قائم رہا۔ اس کے بعد بائبل پہلی مرتبہ واضح طور پر کہتی خداوند نے فرعون کا دل سخت کر دیا۔ خروج کی کتاب اس کا 9واں باب اس کی 12ویں آیت۔ پھر یہی بات خروج کی کتاب 10واں باب 20ویں آیت اور 10واں باب 27 آیت اور 11واں باب 10 میں بھی یہی لکھا گیا ہے۔ کیا خدا نے فرعون کی آزادانہ مرضی چھین لی؟ اس کا جواب نہیں ہے۔ شروع میں کئی مرتبہ بائبل بتاتی ہے فرعون نے خود اپنا دل سخت کیا۔ اس نے خدا کا کلام سنا، معجزات دیکھے، بار بار موقع ملا، وعدے کیے، لیکن ہر بار اپنی ضد کو چنتا رہا۔ پھر ایک وقت آیا جب خدا نے اپنی عادلانہ عدالت میں سے راستے پر چلنے دیا جیسے اس نے خود اختیار کیا تھا۔ اس لیے بائبل کہتی خدا نے فرعون کا دل سخت کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں خدا نے اسے گناہ پر مجبور کیا، بلکہ یہ کہ خدا نے اس کی مسلسل بغاوت کے نتیجے میں اپنی عدالت ظاہر کی۔ رومیوں 9واں باب ہمیں کیا سکھاتا ہے جی؟ پولس رسول رومیوں 9ویں باب اس کی 17-18 آیت میں لکھتے ہیں۔ خروج 9ویں باب کی 16 آیت میں حوالہ دیکھتے ہیں اور لکھتے ہیں خدا کے خادم، خدا نے فرعون کے ذریعے اپنی قدرت ظاہر کی تاکہ اس کا نام تمام زمین پر مشہور ہو، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ فرعون بے قصور تھا۔ بائبل ایک طرف خدا کی حاکمیت سکھاتی ہے اور دوسری طرف انسان کو اپنے اعمال کا ذمہ دار بھی ٹھہراتی ہے۔ یہ دونوں سچائیاں ایک ساتھ قائم رہتی ہیں۔ آخری آفت اور فسا۔ آخرکار 10ویں آفت آئی۔
ہر پلوٹا مر گیا، لیکن جن گھروں کے دروازوں پر بھرے کا خون تھا وہاں موت گزر جاتی تھی۔ خروج کی کتاب اس کا 12واں باب جب ہم ریڈ کرتے ہیں، یہ فسح کے بعد میں خداوند یسوع مسیح کی قربانی کی ایک عظیم علامت ہے۔ جس طرح اس وقت برا کے خون نے بنی اسرائیل کو بچایا، اسی طرح آج یسوع المسیح کا مقدس خون ہر ایمان لانے والے کو گناہ اور ابدی ہلاکت سے نجات دیتا ہے۔ اس آخری آفت کے بعد فرعون بنی اسرائیل کو جانے دیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد اس نے اپنا فیصلہ بدل لیا، اپنی فوج کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ خدا نے بحر کلزم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ بنی اسرائیل خشک زمین پر گزر گئے، لیکن جب مصری فوج ان کے پیچھے آئی، پانی واپس آ گیا اور پوری فوج غرق ہو گئی۔ خروج 14واں باب ہمارے لیے روحانی اسباق ہیں جی۔ خدا بار بار توبہ کا موقع دیتا ہے۔ غرور اور ضد انسان کے دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ خدا صابر ہے، ضرور ہے، لیکن اس کی عدالت بھی یقینی ہے۔ خدا اپنے وعدے کبھی نہیں بھولتا۔ خدا اپنے لوگوں کو اپنے مقررہ وقت پر ضرور چھڑاتا ہے۔ خدا مکمل فرما برداری چاہتا ہے، عادی اطاعت نہیں۔ آئیے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اگر آج آپ کے دل میں خدا بات کر رہا ہے تو اپنے دل کو سخت نہ کریں، آج ہی توبہ کریں، خدا یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور اس کے کلام کی فرما برداری کریں اور اسی میں زندگی گزاریں۔ دعا ہے خدا ہم سب کو نرم دل، مضبوط ایمان، آخر تک وفاداری عطا فرمائے، یسوع کے نام میں آمین۔ عزیز بہنوں بھائیوں، یہ تھے قوم بنی اسرائیل اور فرعون اور موسیٰ کی کتاب کا دوسرا حصہ۔ تو پہلے حصے کو بھی دیکھیے گا اور دوسرے حصے کو بھی لازمی شیئر کیجیے گا، تاکہ خدا کا کلام ان بہن بھائیوں تک ضرور پھیلے جن کو قوم بنی اسرائیل اور موسیٰ اور خدا نے اس کا دل کیوں سخت کیا، تاکہ جان سکیں۔ گاڈ بلیس یو۔